ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات باندیوں سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے ہم بستری کو بھی جائز قرار دیا. یہاں بھی اسلام پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں باندیاں ہیں باندیاں. دیکھیں اسلام جب آیا دنیا میں تو باندیوں کا رواج تو پہلے سے ہی تھا. اسلام نے کیا کیا کہ اسلام کے پاس 3 آپشن تھے. جب آپ جنگ میں قیدی بنا کے لاتے ہیں عورتوں کو اور مردوں کو, تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ کہ آپ نے جن کو زور اور طاقت سے گرفتار کیا ہے آپ ان سب کو قتل کر دو, ایک آپشن یہ. دوسرا آپشن یہ بغیر کسی معاوضے کے آپ ان تمام کے تمام کو رہا کر دو. تو یہ دونوں آپشن ایک ایسے آپشن ہے کہ آپ نے ایک قوم کو فتح کیا طاقت کے زور پہ, اور اب آپ ان کو رہا کر کے دوبارہ ان کو اپنے لیے تیار کر رہے ہو, یہ ممکن نہیں ہے. تیسرا آپشن یہ تھا کہ اسلام ان کو یہ کہتا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, یعنی اسلامی ریاست میں ایسے ہی آزاد گھومنا شروع کر دیں. یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے ایک تو نیچرلی یہ چیز جو مجاہدین ہیں وہ فطری طور پر اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے, اتنے جو ہے وہ محنت کے بعد ہم نے کسی قوم کو فتح کیا تو ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو. تو تیسرا ایک اعتدال والا آپشن یہ تھا کہ ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا. تو غلام اور باندی بنانے میں کیا ہوگا کہ جس کا غلام ہوگا اس کے حوالے کیا جائے گا کہ اب اس میں کوئی خوبی ہے تو وہ خوبی آپ کی طرف منسوب ہوگی, اس میں کوئی خامی ہے تو آپ کی طرف منسوب ہوگی. تو لوگوں نے غلاموں کو اپنی اولادوں کی طرح پالا ہے اسلامی تاریخ میں. غلاموں کو پڑھایا لکھایا, یہاں تک کہ غلام حکمران بھی بنے, غلام گورنر بنے علاقوں میں. بڑے بڑے محدثین فقہاء ایسے جو غلام تھے. کیوں؟ جب کسی کے مکمل ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے نا اس کے خادم بنا کے اور غلام بنا کے, تو اب اگر وہ کوئی بری چیز کرے گا تو آقا بدنام ہوگا کہ فلاں کا غلام ہے یہ کام کر رہا ہے, آقا نے تربیت نہیں کی. تو اسلام میں غلامی کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو یورپ میں ہے کہ جیلوں میں ڈال دو اور ان سے مشقت والے کام لو اور ان سے جانوروں سے بدتر سلوک کرو ان کے ساتھ. بلکہ اسلام میں غلام کو ایک قسم کی رشتہ داری قرار دی, اس کو وراثت بھی ملتی ہے. اگر آپ کے یعنی غلام جب مر جائے گا نا تو اس کی وراثت مولا کو ملے گی اگر اس کے کوئی دوسرے وارثین نہیں ہیں. تو ایک حدیث میں آتا ہے لحمتن کا لحمت النسب, یہ جو غلامی ہے نا یہ نسب کی طرح کا ایک رشتہ اسلام نے بنا دیا اس کو, نسب کی طرح کا, یعنی اس کو ایک لحاظ سے آپ کی اولادوں کی طرح بنا دیا اسلام. تو کتنے بڑے بڑے محدثین ہیں. نافع عن عبداللہ بن عمر, مشہور محدث حضرت نافع, یہ عبداللہ بن عمر کے غلام تھے جو آذربائیجان سے آپ ان کو گرفتار ہوئے تھے. اس کے بعد ان کے غلام بنے اور اتنا علم حاصل کیا کہ بخاری میں کتنا نام ہے حضرت نافع کا جو عبداللہ بن عمر کے غلام تھے, کتنی ان کو عزت ملی اس سے. تو یہ غلام جب مرد کی شکل میں ہوگا یا عورت کی شکل میں ہوگا, تو عورت کی شکل میں اگر یہ ہے تو پھر اگر اس سے آقا کو سیکشول ریلیشن کی اجازت نہ دی جائے تو اس میں 2 نقصان ہے. ایک یہ کہ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا, اس عورت کا نہ کوئی شوہر ہے نہ کوئی اس کا مولا کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ اس سے ریلیشن قائم کرے, تو یہ عورت کہاں جائے گی؟ اس میں بھی ڈیزائرز ہے نا, وہ زنا کی طرف جائے گی, وہ زنا کو اپنا پیشہ بنائے گی. دوسرا آپشن یہ کہ پبلک پراپرٹی بنا دیا جائے, جیسے کہ آج کل جیلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک عورت سے کتنے لوگ اپنی ہوس پوری کرتے ہیں. تو اعتدال کا راستہ یہ تھا. اچھا تیسرا آپشن یہ تھا کہ اس کو کہا جائے کہ جو مولا ہے اس کو کہا جائے کہ اس کو بیوی بناؤ. تو یہ بات حقیقت ہے کہ بیوی بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ ایک دشمن قوم کی ایک عورت جس کو ہم جبرن قہرن جنگ فتح کر کے لے کر آئے ہیں اس کو کون اتنی عزت دے گا کہ بیوی بنا کے رکھے. تو اسلام نے ترغیب تو یہ دے دی کہ اس کو آزاد کر کے بیوی بناؤ, لیکن اس جبری قانون نہیں بنایا. جبری قانون یہ کہ باندی کے طور پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن ترغیب دی کہ اس کو آزاد کرو, اس کو بیوی بناؤ. تو اس سے بڑا احسان میں سمجھتا ہوں اس دور میں تو کیا آج بھی کسی عورت پر ہو نہیں سکتا کہ وہ جنگی قیدی ہو اور آپ اس کو حکم دیں مولا کو کہ جو یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس کی تمام تر ریسپانسبلٹی تمہاری ہے, یہ تمہاری خدمت کرے گی, اور اس کو ترغیب دے کے تم اسے آزاد کر کے اگر بیوی بنا کے وہ تمام حقوق دو جو ایک آزاد عورت کے ہوتے ہیں بیوی کے ہوتے ہیں. اس کو اسلام نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں کہ باندیوں کو آزاد کرتے تھے اور اس کو بیوی بنا کے ان سے شادی کرتے تھے. تو اپنے جیسا ان کو یعنی مقام اور مرتبہ دیا. میں اس پر پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں کہ اسلام میں جو باندی اور غلاموں کا تصور ہے وہ نہیں ہے جو آج دنیا میں چل رہا ہے. وہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیارا تصور ہے. تو غلام کے لفظ سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس سے بہتر اسلام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا جو اسلام نے اس وقت اختیار کیا. اور پھر ایک اور اہم بات یہ کہ جن کو غلام بنایا بھی گیا تو ان کی آزادی کے لیے بھی اسلام نے بہت ساری تدبیریں رکھی ہیں کہ قسم کھا کے اگر آپ نے توڑ دی تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا, غلطی سے آپ سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا, آپ نے اگر بیوی سے زہار کر لیا, کوئی جو زہار کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس کے حکام میں آئے گی,
تو آپ بیوی جب تک حلال نہیں ہوگی جب تک آپ غلام آزاد نہیں کریں گے. تو اتنے مواقع پر اسلام نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا اور یہ قانون بنا دیا جو ایک دفعہ آزاد ہوا قیامت تک اس کو دوبارہ کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا. اس طرح سے بھی اسلام نے غلامی کو الٹا ختم کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں اول نظر میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کہو گے کہ واقعی اسلام ہی دین فطرت ہے، اور اسلام نے جو انسانوں کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ کوئی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. باقی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحرا تو امریکہ کو جاتا ہے اور مغربی طاقتوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے غلامی کو ختم کیا. تو وہ والی غلامی جو اسلام میں جو غلامی کا تصور تھا، اس غلامی وہ نہیں ہے جس کو امریکہ نے ختم کیا. یہ تو جنگی قیدیوں کا ایک تصور تھا، اور جو جس طرح سے غلام بنا کے مارا پیٹا جاتا تھا اس کو ان لوگوں نے ختم کیا. اور جو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی صرف لیبل لگا کے ختم کیا ہے، حقیقت میں وہ بھی ختم نہیں ہے. آپ جائیں جنگی قیدی جو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، کیوبا کی جیلوں میں آپ نے دیکھا نہیں کتنے کتنے سال لوگ کس طرح کیا سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے. تو وہ جو درندگی والی غلامی تھی وہ آج بھی ختم نہیں ہوئی. اور ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا تصور تھا، جس کی وجہ سے اسلام نے فقہائے کرام نے غلام اور باندیوں کے احکام لکھے. دنیا میں اگر کوئی دوبارہ بڑی جنگ ہوتی ہے اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں کا سیٹ اپ آ جاتا ہے تو دنیا کے پاس کوئی قانون سازی نہیں ہے کہ غلاموں کو کیسے رکھنا ہے اور باندیوں کو کیسے رکھنا ہے. اسلام کے پاس ایک لا پہلے سے موجود ہے. عین ممکن ہے کہ فیوچر میں بڑی بڑی جنگیں ہوں اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں والا سیٹ اپ آ جائے، لوگ ایک دوسرے کی مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنانا شروع کر دیں. تو مسلمانوں کے پاس تو پورا ایک سیٹ اپ ہے کہ کیا سلوک کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے. لیکن غیر مسلموں کے پاس اس بارے میں کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا، اس کے حکام بھی قیامت تک کے لیے. تو لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام میں جو غلام اور باندیاں بنانا جائز تھا، اس میں ایک بہت اہم شرط یہ تھی. میں نے چونکہ اس مسئلے پہ پرسنلی بہت تحقیق کی ہے، تقریباً 15 سے 20 سال پہلے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا ہو. ایک ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ آج کیا غلام اور باندیوں کو بنانا ممکن ہے جنگوں میں؟ تو اس کا جواب خوب سمجھ لیں، آج ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس پر بھی فقہا کا اجماع ہے، قدیم فقہا کا، کہ غلام اور باندیاں وہاں بنائی جائیں گی جہاں غیر مسلم کا آپ سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور وہ اس تملک بالقہر کو جائز سمجھتے ہوں. کیونکہ اس دور میں کافر لوگ سمجھتے تھے کہ جب کسی قوم پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے مردوں اور عورتوں کو پر جب آپ غالب آ جاتے ہیں تو آپ کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. تو جو قوم جائز نہیں سمجھتی تملک بالقہر، اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں تملک بالقہر، یعنی کسی پر جبرن آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ اس کے مالک بن جائیں گے. تو یہ اسی قوم کے لیے حلال ہے، جو حلال کا مطلب اسی قوم کے ساتھ جائز ہے جو اس عمل کو جائز سمجھتے ہو. آج پوری دنیا کا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ کسی بھی مرد اور عورت پہ اس طرح قبضہ کیا گیا تو وہ غلامی میں نہیں آئے گا. تو اسلام اس ایگریمنٹ کو جائز سمجھتا ہے، کیونکہ اسلام میں غلام اور باندی بنانا کوئی فرض نہیں ہے. نہ اس دور میں فرض تھا، نہ آج فرض ہے، بلکہ ایک آپشن تھا آپ کے پاس. تو اگر آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، بین الاقوامی کوئی معاہدہ دنیا کا آپس میں ہو جاتا ہے، تو پھر اسلام اس معاہدے کی پابندی کا حکم دیتا ہے. پھر یوں نہیں کہا جائے گا یہ معاہدہ شریعت کے خلاف ہے. تو لہذا چونکہ دنیا میں ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو اس کو جائز ہے آپ کے لیے اگر آپ ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی ہم جب تم پہ حملہ کریں گے تو تمہارے مرد اور عورتوں کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے، اور تم جب ہم پہ حملہ کرو گے تو ہمیں بھی بناؤ گے. اگر کوئی قوم یہ ایگریمنٹ کر لیتی ہے تو پھر تملک بالقہر یعنی زبردستی کسی قوم پہ غالب آنے سے اس کے مرد اور عورت غلام نہیں بنتے. یہ مسئلہ 8 سے 1000 سال پہلے فقہا لکھ چکے ہیں، حالانکہ اس دور میں تو بہت زیادہ رواج تھا غلام اور باندیوں کا. یہ بہت ڈیٹیل میں نے اس لیے بتایا کہ ایک شہوت پرست لوگوں کا ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو آج بھی اس چیز کو جائز سمجھتا ہے کہ ہم کسی ملک میں جا کے کسی عورت کو اٹھا کے لے آئیں زبردستی قبضہ کر کے تو ہماری باندی بن جاتی ہے. اس طرح سے زنا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں اس طرح سے کوئی عورت باندی نہیں بنتی، اور اس کے ساتھ اگر کسی نے ریلیشن قائم کیا تو وہ زنا کہلائے گا. تو سوائے اب ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہی ہے کہ آپ نکاح کریں عورت کی طرف پہنچنے کے لیے. نکاح کے علاوہ تمام آپشن آپ کے پاس بند ہو گئے. میں نے جو باندیوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی ہے، بہت مختصر تفصیل ہے، اس پر میرا کلپ یوٹیوب پہ مل جائے گا. یہ غلام یہ جو باندیوں سے جب ریلیشن ہوتا تھا اس سے اولاد بھی ثابت النسب ہے، اس اولاد کو وراثت بھی ملے گی. اور اسلام نے ایک پروٹوکول یہ بھی دیا تھا کہ جس باندی سے آپ کی اولاد ہو گئی تو اب وہ باندی مزید غلام نہیں بن سکتی. آپ کے مرنے کے بعد اس نے لازمی آزاد ہونا ہے. تو اس کو ایسی باندی کو ام ولد کہا جاتا ہے. تو بہت سارے احسانات اور پروٹوکول اسلام نے باندیوں کو دیے. تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو میرے یوٹیوب پہ جب آپ سرچ کریں گے اسلام میں میرا نام لکھ کے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا کیا تصور تھا، تو وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. کیونکہ یہ تفسیر کا لیکچر ہے تو اس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ جو آیتیں ہیں انہی کا مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کروں، زیادہ میں ڈیٹیل میں نہ جاؤں. تو آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ. اچھا یہ جو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ہے، اللہ نے فرمایا جو بیویاں رکھتے ہیں تو وہ قابل ملامت نہیں ہے.
اس آیت کے تحت فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ شادیاں کرے یا زیادہ باندیاں رکھے، جو پہلے زمانے میں رکھتے تھے لوگ، تو 1000 باندیاں بھی اگر وہ رکھتا ہے نا، اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایک اور مزید خرید لوں، فلامہ احد، تو اسے کوئی شخص ملامت کرتا ہے کہ تو اتنی بیویاں رکھ رہا ہے، اتنی باندیاں رکھ رہا ہے، یخشا علیہ الکفر، تو ایسے شخص کے بارے میں کفر کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو بیویاں رکھتے ہیں، باندیاں رکھتے ہیں، وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو زیادہ شادیاں کرے، بیویاں رکھے، اور ان کے ذریعے اپنی ایک ڈیزائرز کو پورا کرتا ہے، بشرطے کہ ان کے حقوق بھی ادا کرے جیسے کہ قرآن نے حکم دیا، تو وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو پھر ایسے شخص کو ملامت کرنے والے کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ اللہ کی گویا اللہ کے جو وضع کردہ قانون ہے اس سے بھی آگے نکل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ